ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے میں جو لیگل ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے پیش کیا جائے، اور ہمارے ساتھ انتہائی معتبر اور قابل احترام شخصیت جو کہ پہلے وائس چانسلر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سابق وزیر تعلیم سندھ ہیں جناب قاضی خالد علی صاحب۔ اور میں ڈاکٹر صاحب پھر اسی طرف جو ہمارا جو ایک نقوی صاحب نے ہم سے سوال کیا اسی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے تو سوال ان کا یہ تھا کہ جو لیڈران ہیں وہ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ مطلب تعلیم پہ خرچ کیا جائے یا تعلیم کے شعبے کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں نقوی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور نقوی صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے دور رہ کے بھی اپنے وطن کے لیے بہت تڑپ ہے، بالکل ایسے، اور وہاں کی امپرومنٹ کے لیے دل دکھ رہا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک ہے، ہمارا وطن ہے، وہاں کے بچے بھی وہی تعلیم حاصل کریں، اسی طرح کریں جو مغربی ممالک میں سہولتیں موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں نقوی صاحب کی اور انگلینڈ میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوششوں کاوشوں سے ہمارے ملک کو بھی صفِ اول میں لے کر آئے۔ دوسری جو نقوی صاحب کی گفتگو میں 4 سوال تھے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، اس میں آپ کی اجازت سے میں عرض کروں کہ میں کسی کی عزت و توقیر میں کمی کیے بغیر یہ عرض کروں گا کہ نقوی صاحب کی جو آبزرویشن ہے نا وہ غلط نہیں ہے، بالکل ایسے، اور ہمارے یہاں مسائل کو حل کرنے کے لیے جیسے میں نے گزارش کی پہلے بھی کہ جو نان یوٹیلائزیشن کے ایشوز ہیں، پہلے تو ایلوکیشن کے ایشوز ہیں کہ جو ہیلتھ پر یا ایجوکیشن پر جو فنڈس میں بجٹ میں جو ایلوکیشن ہونا چاہیے وہ پراپر ایلوکیشن نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے ریلیزز کا کہ جو اپروو بھی ہوتا ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا، پھر آ جاتا ہے، یہ میں پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، پھر آ جاتا ہے نان یوٹیلائزیشن کا کہ وہ استعمال بھی نہیں ہو پاتا، خرچ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تمام مسائل ہیں جس کی طرف توجہ مختلف ادوار میں لوگوں نے دلانے کی کوشش بھی کی ہے، اور میں خود جو جنوری 1998 میں نیشنل ایجوکیشن کانفرنس منعقد ہوئی تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور وزیر تعلیم غوث علی شاہ صاحب تھے، اور اس وقت جو بڑے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی، تو میں بھی وہاں پر تھا، تو مجھ سے بھی وزیر اعظم صاحب نے کمال مہربانی فرمائی تھی، مجھے بھی جو ہے موقع دیا تھا کہ میں بات کروں، بالکل، اور اس میں بھی میں نے 2-3 گزارشات کی تھیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو ایجوکیشن پالیسی بنائی جاتی ہے اور جو ایجوکیشن پالیسی اعلان کی جاتی ہے اس کے نفاذ کا کوئی لیگل میکانزم نہیں ہے۔ تو میں نے تجویز یہ دی تھی، جو آج میں اپنی تجویز کو پھر آپ کے چینل کے توسط سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ وفاق کی اور چاروں صوبوں کی تعلیمی پالیسی کو ایکٹ کی شکل میں نافذ کیا جائے۔ کیا کہنے، بالکل بالکل۔ تو اچھا، دوسرا میں نے یہ اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ یہ دوہرا جو نظام تعلیم ہے یہ ختم کیا جانا چاہیے، بالکل صحیح۔ جو اس سے بڑے جو ہے بڑے معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑا نقوی صاحب نے ایک اور بات فرمائی، اور اس میں پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اپنے بیٹر ایکسپیرینس کو شیئر کیا۔ تو اس میں ان سے جو ہے وہ ان کی بات کو بالکل میں جو ہے سمجھتا ہوں، اور ان کی بات غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ پاکستان میں پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اس میں ہمیں شکایتیں ہو سکتی ہیں ان کی فیس کے حوالے سے، ان کے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، تو کافی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بھی پروڈیوس کیے ہیں،
جو پرائیویٹ ایجوکیشنل سیکٹر ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بالکل. اور وہ رول اسی لیے ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے کہ پبلک سیکٹر میں وہ معیار تعلیم نہیں رہا. پبلک سیکٹر میں سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم گرتا جا رہا ہے. لوگ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف. لیکن دوسری طرف ڈاکٹر صاحب دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان سے پرنسپل بن جاتے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا. اور اس میں جو ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں باقاعدہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن اور پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ریگولیشن کے کنٹرول کے باقاعدہ قوانین موجود ہیں. بالکل بالکل. اور منیمم کرائیٹیریا بھی دیا ہوا ہے. جی. اور اس میں باقاعدہ ایڈمیشن فیس کا بھی دیا ہوا ہے کہ 1 مہینے کی ٹیوشن فیس سے زیادہ ایڈمیشن فیس نہیں ہوگی. نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ سب قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں فقدان ہیں کہ جو ہماری میشنری ہے وہ ان پر عمل نہیں کرتی، عمل نہیں کراتی. تو اس وجہ سے بھی کافی ایسے تعلیمی ادارے، میں خود آپ کو مثال دوں، جب میں نے اپنے جو دور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تقریباً کوئی 11 پرائیویٹ ایجوکیشنل جو یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس کے اداروں کو میرے دور میں یونیورسٹی اور ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس کے چارٹر دیے گئے. اچھا، اور اس میں کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا، اور اس میں کئی ایسے بھی تعلیمی ادارے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھے، ان کی سوسائٹیز تھیں جن کو میں نے نہیں دیے چارٹر. تو جو نقوی صاحب نے فرمایا تو وہی میں نے سچویشن ایک جگہ دیکھی تھی کہ چانسلر جو ہے وہ، اب میں کسی کی عزت و توقیر میں کمی نہیں کرنا چاہتا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی نقوی صاحب نے جو فرمائی ہے وہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اور جو حکومتوں کی کوششیں اور کاوشیں ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے اور آنی چاہیے، اور انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ. اور اس میں بھی جو ہے نا نقوی صاحب، میں جو پہلے بھی میں نے جب میں وزیر تعلیم تھا تو میں نے جوڈیشری سے اپیل کی تھی، سب سے کی تھی میں نے، لیکن جوڈیشری کو بھی میں نے مخاطب کیا تھا کہ آپ جناب جو ہے نا کچھ کریں. کیونکہ ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام میں عدلیہ نے جو ہے باقاعدہ مختلف سیشن جج صاحبان کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ بھی دیکھیں، آپ بھی آگے آئیں اور اپنے علاقوں میں جو موجود تعلیمی ادارے ہیں ان کی زبوں حالی کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس میں کوئی سوموٹو ایکشن بھی لیں. تو یہ مشترکہ کوششوں سے انشاءاللہ تعالی بہتری ضرور آئے گی. ڈاکٹر صاحب وہ بالکل، انہوں نے نقوی صاحب نے ایک اور بھی بات کہی، اور میں آپ سے اس طرف میں خود بھی ذاتی طور پہ یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا. اور میں مطلب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی تو بہت ہمارے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، لیکن ڈکٹیٹر کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس نے ایک وزیر اعظم نامنیٹ کیا، اور اس کا نام تھا محمد خان جونیجو. محمد خان جونیجو نے جب مطلب وہ اس میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک تعلیمی پالیسی دی. اس میں ہی انہوں نے کہا کہ جی نئی روشنی اسکول کھولے جائیں، جو لوگ دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو اپنے انہی اسکولوں کو انہوں نے جو ہے اس طرح سے یوٹیلائز کیا. لیکن جب ہماری جمہوری حکومتیں آئیں تو ایسا کوئی نظام آیا نہیں کہ مطلب جو ناخواندہ لوگ ہیں، جو غیر پڑھے لکھے، جو دن میں کام کرتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مواقع دکھائی نہیں دیے. کسی بھی جمہوری جو پارٹی، جو پاکستان میں پارٹیاں کام کر رہی ہیں وہ اور پچھلے نظام کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی اگر پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پڑھا لکھا پنجاب لائیں گے، اور وہ نظام دیتے ہیں، وہ تعلیمی نظام لاتے ہیں، اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے تو دانش اسکول کے نام سے نئے جو ہے نظام کو متعارف کراتی ہے. تو کیا اس میں کیا وجہ ہے کہ مطلب ہم ایسا نظام ابھی تک کیوں نہیں لا پا رہے؟ اس میں آپ جو آپ نے فرمایا نا، اس میں میں اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے. یہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو صاحب کا 5 نکاتی پروگرام تھا. جی بالکل. اور اس 5 نکاتی پروگرام میں روشنی اسکول اور مختلف کمپوننٹس وغیرہ، اور اس میں کافی انہوں نے فنڈنگ وغیرہ ریلیز بھی کی ہے. اب یہ تھا 1985 کا دور، جب محمد خان جونیجو صاحب
جی وزیر اعظم پاکستان تھے. جی بالکل. اور 1988 میں پھر جو اوجڑی سانے کے بعد ان کی حکومت کا ختم کر دی گئی. خاتمہ ہوا. جی. تو میں 97-98 میں جب میں منسٹر بنا جی تو میں سرپرائز وزٹ بھی کرتا تھا. جی اچانک. ہاں نا, بہت بہتری رہتی اس سے. ہاں میں سرپرائز وزٹ کرتا تھا, دھوپوں میں پھرتا تھا. جی. تو ایسے ہی میں نے ایک سرپرائز وزٹ کیا تھا فیڈرل بی ایریا میں گورنمنٹ ایجوکیشن کالج. جی. وہاں کا میں نے سرپرائز وزٹ کیا تھا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ محمد خان جونیجو کے دور کے جو اکوپمنٹس تھے اور جو اور کافی مٹیریل تھا جی وہ ڈمپ پڑا ہوا تھا. اٹ واز ناٹ یوٹیلائز. بالکل ایسے ہی ہوتا. اچھا ایسے ہی ایک مرتبہ اور ہوا تھا کہ نارتھ ناظم آباد میں ایک کمپریہنسو اسکول تھا. جی بالکل. وہاں پر 42 موٹر سائیکلیں چابی لگی ہوئی نئی موٹر سائیکلیں باتھ رومس میں ڈمپ کی ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کیوں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ اب یہ اتنی چیزیں آئیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. اچھا اب یہ سسٹم ہمارے ہاں جو حکومت کے جانے کے ساتھ بعض اوقات پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں, نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ, اور میں نے دیکھا یہ کہ باقاعدہ جو اچھا خاصا ڈیولپمنٹ کا کام ہو چکا ہے, بنیادیں پڑی ہوئی ہیں, بلڈنگ زیر تعمیر ہے, اور وہ پورے پیسے کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے بجائے یوٹیلائز کرنے کے. اچھا ہمارے ساتھ دوبارہ میرے خیال سے موجود ہیں نقوی صاحب. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم بھائی, میں پروفیسر صاحب سے معذرت چاہتا ہوں. میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا تھا پروفیسر صاحب میرے خیال میں وہ سمجھ نہیں پائے. میں بات یہ کرنا چاہتا, چلو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں تھا تو ایک بچہ تھا 8-9 سال کا معذور تھا. تو میں نے اسے یہ کہا کہ بیٹا تو کیوں مانگتا ہے, کیوں اپنی زندگی برباد کرتے, چلا میں تجھے اسکول لے جاتا ہوں اور تیرا خرچہ سارا میں اٹھا لیتا ہوں اور میں دیتا ہوں تیرا خرچہ, تم تعلیم حاصل کرو. تو اس نے بے باکانہ ہو کے مجھے یہ جواب دیا تھا, یہاں تو ایم اے پاس بی اے پاس جو ہیں وہ نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور بھوکے مارتے ہیں, تو میں تو پھر بھی 200-300 روز کا کما لیتا ہوں مانگ کے. تو کیا میرا بھی حشر ان جیسے ہی کرنا چاہتے ہو آپ؟ میں اصل میں اس طرف لانا چاہتا تھا آپ کو کہ جب تک آپ پڑھے لکھے لوگوں کی توقیر نہیں ہوگی, ان کی عزت نہیں ہوگی, ان کو مقام نہیں دو گے, ان کو نوکریاں نہیں دو گے, تو پھر آگے جو نسل وہ کیا حاصل کرے گی ان سے اور کیا ملے گا ان کو. میں یہ بات اصل میں کرنا چاہتا تھا کہ اب آپ بسوں پہ اور جنگلہ بسوں پہ اتنے کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہو, تو کیا بیسیکلی ان بچوں کے لیے آپ وہاں پہ نوکریوں کے مواقع نہیں نکال سکتے؟ اپنے خاندانوں کے خاندان تو آپ نے منسٹروں میں بھی اور بڑے بڑے عہدوں پہ لگوا دیے, لیکن جو بچے غریب کا بچہ ہے وہ بیچارہ بے روزگار پھر رہا ہے. تو کیا یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو آدمی گریجویشن کرے یا ماسٹر کرے تو اسے اچھی نوکری مل جائے, اور جب وہ باہر نکلے گا تو وہ دوسروں کے لیے بھی قرض ہوگی اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور ہر کوئی اپنے مراتبے پہ پہنچ جائے گا. اس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب. بالکل انہی موضوعات پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں جو نقوی صاحب نے جو فرمایا یہ دیکھیں, یہ تو اب پالیسی ڈیسیجن ہوتے ہیں. جی ہاں جی بالکل. اور اب حکومتیں آتی ہیں, لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں جی, اور عوام کے منتخب نمائندے وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو نافذ کریں. جی تو اس میں ہمیں بہتری کے لیے تجاویز بھی دینی چاہیے. بالکل ایسے. اور حق حکمرانی جن کا ہے ان کے حق کو بھی تھوڑا سا تسلیم بھی کرنا چاہیے. اچھا, اور یہی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جی, تنقید سے بہتری آتی ہے. تنقید سے بھی بہتری آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھے سے اچھے کام میں بھی اصلاح کا پہلو آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. ہر چیز میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو جو نقوی صاحب کی تجاویز ہیں وہ بہت اچھی تجاویز ہیں, اور میں تو بالکل ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کون صاحب کہاں؟ جی جی لیاقت صاحب. کیا سر؟ جی جی میرا سوال. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کیجیے آپ.
جی جی میرا سوال جج صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ تعلیم میں پورا ریوالوشن لانا چاہیے. جی ہیلو صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. جی آپ کے خیال میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ ریوالوشن کس طرح ہونا چاہیے؟ ہیلو جی آواز. ریوالوشن کس طرح ہونا چاہیے کہ پورا سسٹم جو ہے ان کا ناکام ہے اور صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں سال میں 6 مہینے چھٹیاں ہوتی ہے, بچے بیکار ہو جاتے, 6 مہینے اور بیٹھتے ہیں گھروں میں, پھر ٹیوشن وہی ٹیچر سے ٹیوشن کرواتے, وہی ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں. گرمی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب ٹیوشن کرتے ہیں. لیکن جب جون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, یہ جو شروع کرتے ہیں اس اساتذہ اسٹرائک شروع کرتے کہ یہ ہے وہ ہے, بہانے بناتے, اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہے. اور آپ ان ہاؤس کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھیں, اس کی 10-15 ہزار تنخواہ ہے, بہترین اس کا رزلٹ ہے. لیکن سرکاری اسکول کے ٹیچر کی, پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ آج کل 30,000 سے زیادہ ہے. تو یہ صرف مذاق ہے, تعلیم محکمہ تعلیم ناکام ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا. یہ پشاور سے انہوں نے کال کیا اور بہت صحیح فرمایا انہوں نے, کافی ان کی جو گفتگو میں. اور اس میں اب میں ایک اور بات بڑی ایمانداری سے عرض کروں, پشاور اور فرنٹیئر جو خیبر پختونخوا, یہاں پر بہت شعور بڑھ رہا ہے. جی تعلیم کے حوالے سے اور لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. یہ میرا خیال ہے دوسرے صوبوں سے میڈیکل ایجوکیشن میں بھی اور لیگل ایجوکیشن میں بھی, اور ان کو بہت اچھے طریقے سے وہاں پر جو لوگ ہیں جو بڑا سینس آف پارٹیسپیشن ہے ان کا, اور مختلف پروجیکٹس میں فارن فنڈنگ کے پروجیکٹس کے حوالے سے کافی جو ہے خیبر پختونخوا کافی اچھا آگے. ان کے لوگوں میں بہت ہی باصلاحیت لوگ بھی ہیں اور وہ محنت بھی بڑے کر رہے ہیں. اب جو ان کا جو سوال تھا اور جو ان کی آبزرویشن تھی, یہ جو ہے نا نقوی صاحب, یہ بڑی جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہے کہ اویئرنیس ہے. بہتری کی طرف. بالکل ایک سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اگنورینس کا, بالکل کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ بہت اویئرنیس ہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر آگے جناب اس کے مسائل کے حل کے لیے مسائل کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اور اس کے حل کے لیے تجاویز بھی دی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کروں, نوید نام ہے میرا. جی نوید صاحب, آپ لوگوں کی میں نے کنورسیشن سنی, مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ جسٹس صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی نظام کیسا ہے. ریس بھی ہیں, ہم ریسز بھی ہیں. میں بذات خود ایجوکیشن تو چھوڑیں, سارے دنیا کے معاملات, سارے ادارے پاکستان کے کرپشن میں ملوث ہیں. نہیں 40 سال سے, مجھے 35 سال ہو گئے انگلینڈ میں رہتے ہوئے. میں 16 سال کا تھا, فوج میں اپلائی کیا. اس وجہ سے مجھے نہیں لیا گیا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں اور میرے پاس پنجاب کا ڈومیسائل نہیں تھا. تو بھائی میرے یہ پنجابی گردی فنش کرنی پڑے گی, ہمیں یہ حرکتیں ختم کرنی پڑیں گی. ایک متحد قوم ہو کے رہنا پڑے گا, تب ہوگا. ورنہ اس طرح یہ باتیں کر کے, کام چلا کے, اس طرح پاکستان نہیں سدھرے گا میرا بھائی. آپ یہاں دیکھ لو, یہاں 98% جتنے لوگ پاکستانی رہتے ہیں ان میں سے کم و بیش ہی اردو میں بات کرتے ہیں. ان کی زیادہ تر لینگویج کیا ہے؟ پنجابی. I mean, come on, for God's sake, you guys are techies. پھر آپ لوگ پھر بولتے ہیں کہ بھیا ہم لوگ کیوں نہیں متحد ہوتے. او بھائی, ہم ایک زبان پہ متحد نہیں ہیں تو ہم نے قوم ایز اے قوم کیا متحد ہونا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کاٹتے پھرتے ہیں, پھر ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں کہ اس نے یوں کر دیا اور اس نے یوں کر دیا. کوئی ملک, اب آپ دیکھ لو کیا حساب کتاب ہے پاکستان کی. اللہ بھلا کرے ہمارے حکمرانوں کا, جس کی مرضی آتی ہے وہ اپنی طرف دوڑ چڑھتا ہے. اب آپ لے لو مسٹر نواز شریف صاحب کو, انہوں نے خود فیصلہ کر لیا آل سعود کا ساتھ دینے کا, کیونکہ وہ آل سعود کے غلام ہیں اور انہوں نے اپنی غلامی ساری قوم کو غلام بنا دیا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. اور یہ بھی مطلب وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب ہمیں ایک زبان اور ایک اس پہ. اور آج میں شاید کچھ دن پہلے یہ بات بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اردو کو رائج کیا جائے پاکستان میں, جبکہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ اردو رائج ہی ہونی چاہیے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی کو ہماری قومی زبان کے طور پہ نامنیٹ کیا تھا. تو باقی جہاں علاقائی زبانوں کے حوالے سے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی زبان میں بات کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنی زبان میں بات کر سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک
وہ ہے کہ ہمیں متحد ایز اے پاکستانی متحد ہونا پڑے گا اور ایز اے پاکستانی سوچنا پڑے گا، نہ کہ ہم کسی زبان اور کسی علاقائی اس میں بٹنا شروع کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو فرقہ واریت بھی ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہے، اس کی بھی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دلاتے. اور اصل مسئلہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا بنیادی جز ہے اس ملک کے لیے جو فرقہ واریت کو بھی ختم کرے گا، جو ہم لسانی جو جماعتوں کی طرف جو ہم متوجہ ہیں یا اس طرف ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی ختم کرے گا. ایز اے پاکستانی ہمیں قوم بننا پڑے گا. اور اس چیز کے لیے ظاہر ہے یہ آج کی جو ڈیبیٹ ہے، یا ہم جو وائس چانسلر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کے جناب قاضی خالد علی صاحب، ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو کام کیے وہاں پہ وزیر تعلیم کے حوالے سے وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں اس وقت. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میں اظہر خان بول رہا ہوں جی ویل سے. جی تو بات یہ ہے ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، جس میں نالج بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں بچے، ان کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور دوسرا ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کچھ ترقی کرے گا، ہمارے لیے کوئی اکانومی کرے گا، کوئی دوسرا کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی سائنسدان بنے گا، کوئی یہی سب کی دوسرا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اپنی اپنی تو اولاد کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو کھوٹوں سکوں کی نہیں ضرورت، ہمارے پاکستان کو چمن کی ضرورت ہے. چمن کو بنانا، یا پھر کھوٹا سکے کیوں دے دو. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کس کی ضرورت ہے، تو ایک نے کہا کہ کھوٹے سکوں کی ضرورت ہے یا اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. مہربانی، خدا. بہت شکریہ. تو ہم ایک مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.